السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ اپریل فول کیوں منایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، اس بارے میں مختلف باتیں چل پڑی ہیں، لیکن اپریل فول منانے سے پہلے آپ ایک واقعہ سن لیں، پھر آپ کا دل چاہے تو اپریل فول خوب منانا، یا دل نہ چاہے تو نہیں منانا، لیکن پہلے میری ایک بات سن لیں۔ یہ اپریل فول کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ اپریل فول اس لیے منایا جاتا ہے کہ میں آپ کو ایک تاریخ بتانے لگا ہوں جو ابھی موجودہ اسپین شہر ہے، اس کو اندلس کہا جاتا تھا، اور وہاں کم و بیش مسلمانوں کی حکومت 700 سال رہی ہے۔ 700 سال مسلمانوں کی وہاں کم و بیش حکومت رہی ہے، لیکن جب مسلمانوں میں اختلاف ہوا اور مسلمانوں میں انانیت کوٹ کوٹ کر بڑھ گئی، تو پھر مسلمان آپس میں لڑ گئے، اور اسپین شہر جو اندلس کہلاتا تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو جب اس شہر میں دشمنوں سے لڑائی ہوئی مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹنا شروع کیا۔ گلی کوچے میں مسلمانوں کا خون پانیوں کی طرح بہایا گیا، بے دریغ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو، مردوں کو، جو جہاں ملا اس کو قتل کیا گیا۔ یہاں تک کہ گلی کوچوں میں جب لوگ گھوڑے سے چلتے تھے تو ان کے گھوڑے کا پاؤں کا اکثر حصہ خون میں لت پت نظر آتا تھا۔ اتنا قتل غارت جو ہے مسلمانوں کا کیا گیا۔ جب مسلمان چن چن کے مار دیے گئے، اور مسلمانوں کو مارنے پہ جب لوگ وہاں آمادہ ہوئے اور ایک بھی مسلمان کو وہ لوگ زندہ رہنے نہیں دینا چاہتے تھے، تو مسلمان چھپ گئے۔ جو جس حال میں تھے، کوئی اپنا نام بدل لیے، کوئی اپنا مذہبی شناخت بدل لیے، کوئی جو ہے وہ گلے میں صلیب ڈالنا شروع کیے، کوئی کچھ کیے، یعنی مطلب اسلامی شکل و صورت لوگ چھوڑ دیے اور نام بدل لیے۔ بعض لوگ چھپ کے رہنے لگے۔ اب وہاں کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمان بڑا ہوشیار ہے اور یہ تو اب چھپ گیا ہے، یا ہم ہی لوگوں جیسا بھیس بنا کر رہنے لگا ہے، اب پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مسلمان کون ہے، چنانچہ اس نے ایک جو ہے وہ حربہ نکالا، اور وہ یہ کہ آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا اور جھوٹا اعلان کرنا شروع کیا کہ مسلمانوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ باہر آئیں، آپ لوگوں کو یہاں رہنے کے لیے تو نہیں دیا جائے گا، لیکن بحفاظت آپ لوگوں کو دوسرے ملک میں بھیج دیا جائے گا، لہٰذا آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں آ جائیں، اور 1 اپریل کا یہ وقت ہے کہ 1 اپریل کو آپ لوگوں کو پنیا جہاز پہ سوار کر کے اور آپ لوگوں کو بھیج دیا جائے گا دوسرے ملک۔ جب یہ 1 مہینہ مسلسل اعلان ہوا، ہر طرح سے مسلمانوں کو یقین دلایا، پختہ یقین دلایا، تو مسلمان ان کے جھانسے میں آ گئے، اور سارے مسلمان گھروں سے نکل کر سمندر کے کنارے میں جمع ہوئے۔ ایک بہت بڑا کئی جہاز لایا گیا، پنیا جہاز، پانی والا جہاز، اور ان میں تمام مسلمانوں کو سوار کیا گیا، اور 1 اپریل کو اس جہاز کو سمندر میں چلایا گیا، اور مسلمانوں کو پورا یقین تھا کہ اب ہم لوگ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، وہاں بحفاظت امن کے ساتھ رہیں گے، امن سے۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب وہ مسلمانوں کی کشتی، مسلمانوں کا جہاز جب بیچ سمندر میں گیا، تو پہلے سے تو یہ طے تھا، لہٰذا اس جہاز کو بارودی مواد سے اس جہاز کو سوراخ کیا گیا، اور اس جہاز کو سمندر میں
غرق کر دیا، ڈبو دیا، سارے مسلمان اسی سمندر میں غرق ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پھر اسی خوشی میں وہ لوگ تالیاں بجایا اور خوشیاں منایا، 1 اپریل کو خوشیاں منایا۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر کے اس کو جہاز پہ سوار کر کے سمندر میں ڈبا دیا۔ تو یہ تاریخ ہے، اور اسی مسلمانوں کی تاریخ پہ وہ لوگ خوشیاں منا رہا ہے، اور اسی دن سے یہ 1 اپریل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت اور بھی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ زندہ مثال مسلمانوں کے لیے ہے۔ لہٰذا مسلمانوں اس دن ایک تو جھوٹ بولنا، آپ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں تو گناہ ہے، دوسرا آپ جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور تیسرا اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی قتل پہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں، جس طریقے سے دشمن اسپین میں خوشیاں منائے تھے۔ لہٰذا مسلمان آج تو غیروں سے بھی زیادہ 1 اپریل کو جھوٹ بولتے ہیں، فون لگا کے، فون پہ رشتہ داروں کو فون لگاتے ہیں اور جھوٹ کا انبار لگا دیتے ہیں جگہ جگہ تمام رشتہ داروں کو، خاص کر کے جیجا سالی کو، سالی جیجا کو، سروج کو، بہنوئی سروج کو، یعنی اس طریقے سے جتنی بھی بھابیاں دیور کو، دیور بھابھیوں کو، اس طریقے سے جھوٹ کا ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، اور دھڑلے سے اس دن جھوٹ بولا جاتا ہے۔ بھائیوں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو جھوٹ بولنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔